ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور جہاں بھی وہ جائے سب اس کی تعریف کریں، اس کو اہمیت دیں۔ یہ کام ناممکن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، بس تھوڑی سی محنت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ آپ بھی ہر دل عزیز بن سکتی ہیں۔ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کی پرواہ نہ کیا کریں، کیونکہ جب تک وہ اللہ نہیں آپ کی عزت خراب کرنا چاہے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت کی خود حفاظت کروا سکتی ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ خود اپنی عزت کروا سکتی ہیں۔ یہ کام مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ آپ کوئی کام محنت اور لگن سے کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کا میرا ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے، میں اسی حوالے سے بات کروں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میری یوٹیوب فیملی بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ تو چلیں آج شروع کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا پوائنٹ۔ تو جی ہاں، خاموش رہ کر خاموشی سے ہم اپنی عزت کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن جو میں بتانا شروع کروں تو 2-3 ویڈیو ہی بن جائیں گے، لیکن یہاں میں جو سب سے اہم 10 پوائنٹ ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1 پہ آتا ہے صبر کرنے والی عورت۔ جی ہاں، بالکل، جس عورت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہے تو وہ یقیناً اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، وہ ہر دل عزیز ہوتی ہے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کے بھی زیادہ نزدیک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ صبر کرو، صبر سے کام لو، کسی کام میں اتنی افراتفری نہ بچاؤ۔ تو آپ لوگ بھی صبر کا مظاہرہ کریں۔ جب آپ کے گھر میں کوئی بات ہو جائے، لڑائی جھگڑا یا کچھ ایسا ہو، تو بالکل صبر سے کام لیں، اور پھر آپ اس کے نتائج دیکھے گا، وہ لوگ خود ہی آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے اور آپ سے معافی مانگیں گے، اور آپ کی اس عادت کے بالکل تعریف کریں گے اور آپ کو سراہیں گے، واہ واہ ہوگی آپ کی۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ آتا ہے، خاموشی کا زیور بنا لیں۔ کچھ چند آپ بالکل خاموش ہو کے اپنی اس عادت کو اپنائیں۔ یہ خاموشی عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ خاموش رہ کے انسان بہت سے معاملات حل کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک عورت جو بہت زیادہ بولتی ہے، بے وقوفوں کی طرح بولتی، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ خاموش رہ کے اپنی عزت کروائیں۔ بالکل آپ اس طرح کریں کہ جب آپ جہاں ضرورت ہو وہاں بولیں، جہاں ضرورت نہیں وہاں بالکل نہ بولیں، بے جا نہ بولیں، بالکل کسی کو مشورے نہ دیں، اور خاموشی سے ہی اپنے کام کرتے جائیں۔ تو یقیناً آپ دیکھنا اس بولنے والی عورت کے مقابلے میں آپ کی عزت ہوگی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک فضول بولنے والی ہے، اس کو تو کوئی عقل نہیں، سمجھ نہیں، تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جو لوگ کم بولتے ہیں اور اپنی عزت اسی طرح کرواتے ہیں۔ چوتھا اہم پوائنٹ ہے میرا، وقت کی قدر کرنا۔ جی ہاں، بالکل، ایسی عورت جو وقت کی قدر کرتی ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی اور ناکام ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو وقت کی اہمیت کا پتہ ہے۔ وہ اپنے ہر کام وقت پر کرتی ہے، ٹائم پہ سوتی ہے، ٹائم پہ اٹھتی ہے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا، ہسبینڈ کو آفس بھیجنا، کام کی روٹین، ہر چیز اس نے سیٹ کی ہوتی ہے۔ اور ایک عورت جو کہ بالکل بھی وقت کی قدر نہیں کرتی، وہ اس کے مقابلے میں بہت پریشان رہتی ہے۔ ہمارا نظام بھی اسی طرح ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام رکھا ہوا ہے، اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح چاند بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اپنے وقت پہ ہی نکلتی ہے اور اپنے وقت پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ قدرت نے ہمارے لیے ہی بہت اچھے یہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور سمجھیں۔ تو اپنی زندگی میں سب سے پہلے وقت کی قدر کرنا سیکھیں، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آتی ہے سادگی۔ اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں۔ سادگی سے میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ہی سادہ ہو جائیں یا کچھ ایسا نہیں، آپ اس طرح کی عادت بنائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ سادگی میں بڑا حسن ہوتا ہے، اور جو لوگ عورتیں سادگی کو نہیں اپناتی، بے جا فیشن کرتی ہیں، اس طرح کے فیشن کرتی ہیں کہ لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کی بالکل بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں، خاص طور پہ بیٹیوں کو بھی اسی طرف قائل کریں۔ تو آگے چھٹا پوائنٹ میرا ہے یہ، ہر کسی کو عزت دینا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں ہر کسی کو عزت دیں۔ جو لوگ کسی کو عزت نہیں دیتے ان کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔
ایسی عورت جو سب کو عزت دیتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، وہ بہت ہی پرسکون اور اچھی زندگی گزارتی ہے۔ گھر میں اس سے سب خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی کو عزت دیتی ہے تو لوگ بھی اس کو اسی طرح سے عزت دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو عزت نہیں دیں گے، یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس طرح کرتے ہیں کہ امیر یا بہت پیسے والے یا ایسے لوگوں کو عزت کرتے ہیں، لیکن غریب جو کم نچلا طبقہ یا کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ کسی کو پیسے کی وجہ سے عزت دینا اور کسی کو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ آپ اپنے اندر سے اس عادت کو بالکل نکال دیں اور اپنے اندر یہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ آج آپ کسی کی عزت کریں گی تو کل دوسرا بھی آپ کی عزت کرے گا۔ شکر گزاری، اپنے اندر شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ عادت اپنے اندر ضرور ڈالیں، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ہماری زندگی میں کامیابی لانا ہے۔ کچھ لوگ اس قدر ناشکرے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی یہی گلہ کرتے ہیں ابھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک سوئی بھی ملتی ہے نا تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، وہ اللہ بہت نوازتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ سب سے پہلی یہ عادت اپنائیں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کوئی چیز ملی، کوئی نہیں ملی، کوئی کپڑا آپ کو پسند آ گیا ہے وہ آپ نہیں خرید سکیں تو بھی مایوس نہ ہوں، اس اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تم یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا یا مجھے ملا نہیں، یا اللہ سے یہ دعا یا اللہ میرا کوئی وسیلہ بنا دے، مجھے یہ چیز بہت پسند آئی ہے۔ تو وہ دیکھنا وہ اوپر جو بیٹھا ہے نا وہ آپ کی کس قدر یہ دعا سنے گا اور آپ کی شکر گزاری پر کس قدر خوش ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں شکر ادا کرنا سب سے پہلے شروع کریں۔ کسی کے راز رکھنا، جی بالکل، کسی کے راز کی حفاظت کرنا۔ آج آپ کسی کا راز رکھیں گی تو کل دوسرا بھی آپ کا راز رکھے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بالکل ان کو کوئی آ کے اپنی دل کی بات بتا دیتا ہے یا کچھ ایسا کر دیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں نہیں رکھتے، وہ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ دوسرے کو بتا دوں۔ یہ بڑی غلط حرکت ہے۔ آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ پہ اعتماد کر کے آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو راز دیتا ہے تو اس کے راز کی حفاظت کرے، بالکل کسی سے بات نہ کرے۔ اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھتا بھی ہے کہ اس نے کیا بات کی تو آپ بالکل اس کو منع کر دیں، جی نہیں میں نہیں بتا سکتی، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے میں اس کا راز رکھوں گی۔ یقین کریں جو لوگ کسی کا راز رکھتے ہیں اللہ بھی ان سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بھی ان کے راز کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے کوئی اگر آپ سے بات کرے یا اپنا راز شیئر کریں تو آپ ضرور اس کے راز کی حفاظت کریں۔ اور ویسے تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے، جو بھی آپ کا راز یا کچھ ہے سوائے اپنے ماں باپ کے کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ آج کل کوئی بھی اتنا ہمدرد نہیں ہوتا جو کہ آپ کی راز کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر آپ یہ عادت اپنے اندر پیدا کر لیں گی تو بہت اچھی بات ہے۔ جا مشورے دینا، اس سے بھی آپ کی عزت میں بہت کمی آ سکتی ہے۔ بالکل نہ کسی کو مشورہ، کوئی مانگے تو آپ اس کو مشورہ دیں، نہیں تو ورنہ بالکل بھی نہ دیں۔ کیوں بھی آپ کی بھی کوئی عزت ہے، آپ کی بھی کوئی اہمیت ہے، کیوں آپ بڑھ چڑھ کے کسی کو مشورہ دیں؟ جب تک کوئی آپ سے مشورہ نہ مانگے بالکل اپنا منہ نہ کھولیں اور نہ کسی کو اس طرح سے مشورے دیتے نہیں، اس طرح سے آپ کی عزت کم ہوگی، آپ کی قدر کم ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جتنی کوئی پوچھے اتنی ہی بات کریں، بلا وجہ ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی یا ان کے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی آپ کی عزت میں کمی آئے گی۔ تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ کسی کو بے جا مشورہ نہیں دینا۔ جب آپ سے کوئی بات کرے مشورہ کرے تو ہی مشورہ دینا ہے، اس سے پہلے بالکل بھی نہیں دینا۔ ایسی جگہ پہ مت جائیں جہاں آپ کی عزت نہیں ہے، جی ہاں بالکل ایسی جگہوں پہ مت جائیں۔ یہ میں آپ کو بہت مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ جہاں لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے بالکل نہ جائیں۔ اگر ان کو برا لگتا ہے تو لگنے دیں، لیکن آپ اپنی عزت خود کروائیں۔ اگر آپ اپنی عزت خود کروائیں گی تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، لیکن اگر آپ اپنی عزت نہیں کروائیں گی تو لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر جس جگہ پہ آپ کی عزت نہیں، لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، مت جائیں۔ وہ اگر پوچھیں گے تو ان کو صاف بتائیں، جی میری بھی عزت ہے، میرا بھی دل، مجھے اہمیت کوئی دیتا نہیں، میرا بھی دل کرتا مجھے اہمیت دے۔
تو اس طرح ان کو صاف منع کر دیں، ان کو بھاڑ میں جائیں، ان کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گی کہ میں نے اپنی عزت نے کروائی ہے، میں نے اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے میری بہنوں، بالکل ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں آپ کی عزت نہیں، آپ کو اہمیت نہیں ملتی، اور اس طرح سے آپ دیکھیے گا کچھ عرصہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو یہ بات بری لگتی ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کریں تاکہ وہ آنا جانا شروع کر دیں۔ باقی پوائنٹ تو میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر پیارا سا کمنٹ بھی دیجئے، اور بتائیے گا میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہو سکوں۔ آخری پوائنٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے۔ جی ہاں، بالکل، آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے، صرف اللہ سے دعا مانگے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے آگے نہ روئیں، صرف اللہ کے آگے روئیں، کیونکہ وہی آپ کی مشکلیں دور کرنے والا ہے، حل کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس سے بات کی تو اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ صرف اللہ سے دعا مانگے، اور یہی دعا مانگے کہ یا اللہ میرے گھر، میرے شوہر، میرے بچوں میں برکت ڈال دے، میرے گھر کا سسٹم اچھا کر دے۔ جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے صرف اللہ سے ہی دعا مانگیں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ آخری پوائنٹ جو میں شیئر کرنے والی ہوں وہ یہی ہے کہ اپنی عزت کے معاملے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز مت کریں۔ آپ خاموش رہ کے بھی اپنی عزت کروا سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔